کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، یعنی اپنی بیوی بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کہ جہنم کی آگ کہ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور اس وقت سخت مزاج کے فرشتے جہنم پر مقرر ہوں گے، اور وہ اتنے سخت مزاج ہیں کہ کسی کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے، کسی پر کوئی ترس نہیں کھائیں گے۔ جو اللہ ان کو حکم دے گا اس میں ذرہ برابر بھی وہ کوتاہی نہیں کریں گے، وہ کریں گے جو اللہ حکم دے گا۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ کمانڈ کیے جا رہا ہے، یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو بھی ہر برے عمل سے، ہر برے کام سے بچانا ہے، اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ اور گھر والوں میں سب سے پہلے نمبر پر جو لوگ آتے ہیں وہ بیوی بچے ہوتے ہیں اور بہن بھائی ہوتے ہیں، خاص طور سے بچے ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی روشنی میں یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب کہ اپنے گھر والوں کو یعنی اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دو اور صحیح تربیت دو۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اپنے بچوں کو اگر آپ جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں، اللہ کے عذاب سے بچانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیجیے اور صحیح تربیت کیجیے۔ بچہ جب گھر میں کسی کے گھر میں بھی جنم لیتا ہے، کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے، تو دو بیسک رائٹس بچے کے ماں باپ پر آتے ہیں، دو بنیادی حقوق ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ پہلے نمبر پر یہ ہے کہ آپ بچے کا اچھا نام رکھیں، آپ بچے کا ایسا نام سلیکٹ کریں کہ جو میننگ فل ہو، جو اچھا ہو، پروناؤنس کرنے میں بھی دشوار نہ ہو، لینے میں زبان سے ادا کرنے میں بھی ڈیفیکلٹ نہ ہو، ایسا نام سلیکٹ کیجیے۔ یہ پہلا حق ہے۔ اور دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تعلیم کا اور اس کی تربیت کا مینجمنٹ کیجیے۔ پہلا جو حق ہے اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنے بچوں کا صحیح نام رکھو، اچھا نام رکھو، اس لیے کہ قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے باپ کے نام سے پکارے جاؤ گے۔ آج کل ہمارے یہاں یہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ جب کوئی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو نیو نام چاہیے، کوئی ایسا نام چاہیے کہ جو نیا سا ہو، کہ جو آس پاس میں، محلے میں، رشتہ داری میں، پڑوس میں جو کسی نے نہ رکھا ہو، ایسا نام ہم کو چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کا اچھا نام رکھیں، کسی صحابی کے نام پر رکھیں، یہ کسی نبی کے نام پر رکھیں، یہ کوئی اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا، اس کا نام اچھا تھا، آپ اس کے نام پر رکھیں، تو یہ اصل چیز ہے۔ ہم کوئی نام رکھ دیں اور اس میں کوئی میننگ نہ ہو، اس کے اندر کوئی اچھا معنی نہ ہو، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بچے کا یہ حق ہے کہ ہم اس کا اچھا نام سلیکٹ کریں اور ایسا نام رکھیں کہ وہ بولنے میں اس کو دشواری پیش نہ آئے۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے ایک بہت بڑے استاد گزرے ہیں، جو استادوں کے بھی استاد تھے، حضرت مولانا نور عالم صاحب خلیل امینی نور اللہ مرقدہ۔ وہ ایک بار لیکچر کے دوران فرمانے لگے کہ جب ہم نے اپنے بچوں کا نام رکھنے کا ارادہ کیا، یعنی ہمارے یہاں بچوں کی پیدائش ہوتی، ہم کوئی نام رکھنا چاہتے کہ اس نام کو سلیکٹ کر لیں، تو اپنے بوڑھے والدین سے اس نام کو بلوا کر دیکھتے تھے کہ اس کو زبان سے بول کر دیکھو کہ آہستہ سے اور ایزیلی آپ بول پا رہے ہیں نہیں بول پا رہے ہیں، اس کو پروناؤنس کر پا رہے ہیں نہیں کر پا رہے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی نام تو رکھ لیا مگر پروناؤنس کرنے میں وہ مشکل تھا، پروناؤنس کرنے میں دشواری پیش آتی تھی، تو اس نام کو لوگوں نے بول بول کر چینج کر دیا۔ مثلا کسی کا عبداللہ نام تھا تو عبداللہ کے بجائے ہم نے عبدل کہنا شروع کر دیا، کسی کا نام عبد الرحمن رکھا گیا تو عبد الرحمن کی بجائے ہم نے اس کو آدھا کاٹ دیا، عبد کو ہٹا دیا اور صرف رحمان بولنے لگے۔ عبد الکریم نام رکھا گیا تو عبد الکریم کے بجائے ہم نے عبد ہٹا دیا اور صرف کریم نام بولنے لگے، تو یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کریم یہ بھی کہتا ہے نام کے متعلق وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ آپ نے جس شخص کا جو نام رکھ دیا ہے، یعنی آپ نے اپنے بچے کا جو نام رکھ دیا ہے اسی نام سے اس کو پکارو۔ اور اگر کوئی لقب دینا چاہتے ہیں، کوئی لقب دینا چاہتے ہیں تو اچھا لقب دیجئے، کسی برے نام سے یا کسی برے لقب سے کسی کو یاد مت کیجئے، ایسا کرنا بالکل حرام ہے۔ مثلا کوئی آدمی ہے، اس کا رنگ کالا ہے،
کوئی شخص، انسان میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک شخص ہے اس کا رنگ کالا ہے تو کوئی اس کو رنگ کی وجہ سے کالا یا کالو یا کلوا کہنا شروع کر دے، یعنی برے نام سے اس کو پکارے، تو قرآن کریم کہہ رہا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ کہ ایسا کرنا بالکل حرام ہے۔ کوئی آدمی لمبا ہے، اس کی ہائٹ زیادہ ہے، تو آپ اس کو لمبے ہونے کی وجہ سے اس کا نام بگاڑ کر یہ کہنے لگے اور لمبو سے اس کو پکاریں تو یہ ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی گورا ہے، کوئی آدمی ناٹا ہے، پستہ قد ہے، آپ اس کو اس وجہ سے گورے کی وجہ سے بھورا کہنے لگے یا ناٹا یا پستہ قد کہنے لگے، تو قرآن کریم یہ کہتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ کہ آپ کسی بھی آدمی کو برے لقب سے یا برے نام سے نہیں پکار سکتے، ایسا کرنا بالکل ناجائز ہے اور حرام ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں ایسی سویلائزیشن سے ان کا تعلق ہوتا ہے، ہم ان چیزوں کے اندر، غلطیوں کے اندر مبتلا ہیں، ہم ایک دوسروں کا نہیں بلکہ اپنے بچوں کا بھی نام بگاڑتے رہتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی جو اصل نام رکھا تھا اس کے علاوہ کوئی دوسرے نام سے پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک پہلی بات ہے۔ تو پہلا حق یہ ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھا جائے، ایسا نام رکھا جائے کہ اس کے معنی بھی اچھے ہوں اور اس کو زبان سے ادا کرنے میں یعنی پروناؤنس کرنے میں بھی دقت پیش نہ آئے۔ اور دوسرا حق یہ ہے کہ بچے کی صحیح تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا جائے۔ قرآن حدیث شریف میں آتا ہے اذا مات الانسان انقطع عملہ کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ ایک انسان زندگی گزار رہا ہے، وہ اچھے اعمال کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے، نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ وہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا گناہ اور بدی لکھی جاتی ہے۔ یہ زندگی کے اندر ہے۔ مگر ایک آدمی جو زندگی سے ایکسپائر ہو جاتا ہے، وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو اس کے جو نامہ اعمال ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ مگر حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ 3 عمل ایسے ہیں کہ وہ عمل چلتے رہتے ہیں اور برابر نامہ اعمال میں لکھے جاتے رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ولد صالح یعنی آپ کی اولاد نیک ہو، آپ نے کی اچھی تربیت کی، اچھی تہذیب سکھائی، شعور سکھلایا، تعلیم و تربیت کا اچھا بندوبست کیا، اس کو ایک اچھا انسان، ایک اچھا اللہ کا بندہ بنا دیا۔ اب آپ اس دنیا سے چلے گئے، وہ اچھا انسان باقی ہے اور اپنے اچھے کام کر رہا ہے، اچھے کاموں میں لگا ہوا ہے، خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے، تو اس کا ثواب صرف اس کو نہیں ملے گا، آپ نے جو اس کی صحیح تربیت کی تھی آپ بھی اس ثواب کے اندر برابر کے شریک ہوں گے۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ ولد صالح کہ نیک اولاد، چاہے لڑکا ہو یا چاہے لڑکی ہو۔ ایسے ہی دوسری چیز ہے صدقہ جاریہ، آپ کام کیا کہ آپ اس دنیا کے سے چلے گئے مگر وہ کام پھر بھی لگاتار چل رہا ہے تو آپ کو اس کا برابر ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ ایسے ہی آپ عالم تھے، آپ نے کسی دوسرے انسان کو اپنا اچھا ہنر سکھلایا کہ جس سے وہ بندوں کی خدمت کر رہا ہے، سیوا کر رہا ہے، آپ اس دنیا سے چلے گئے مگر جو آپ کا وہ شاگرد تھا، اسٹوڈنٹ تھا، وہ ابھی دنیا کے اندر باقی ہے، وہ اس کام کو کر رہا ہے تو آپ کو اس کا ثواب برابر پہنچتا رہے گا۔ تو اس سے ایک بات سمجھ میں آ گئی، اس حدیث کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں، ان کو اچھی تہذیب اور سلیقہ سکھلاتے ہیں تو آپ اس دنیا کے اندر رہیں یا نہ رہیں آپ کو اس تہذیب سکھلانے کا ثواب برابر پہنچتا رہتا ہے۔ لیکن اگر معاملہ اس کا برعکس ہو، آپ نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کی، آپ نے اپنے بچوں کو تہذیب، سلیقہ، شعور نہیں سکھلایا، تو آپ اس دنیا سے جائیں گے اور وہ غلط کاموں میں مبتلا ہوں گے، غلط کام کریں گے تو اس غلط کاموں کا جو عذاب ہوگا، جو گناہ ہوگا وہ ان کو بھی ملے گا اور ساتھ میں آپ بھی اس کے اندر شریک ہو جائیں گے۔ اس لیے قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا کہ اے ایمان والو کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ صرف یہ حکم نہیں دیا جا رہا ہے کہ صرف اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے آپ کو غلط کاموں سے بچانا ہے، بلکہ ساتھ میں دوسرا حکم یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو، جس میں سب سے پہلے نمبر پر بچے آتے ہیں، بیوی آتے ہیں، اور پھر تیسرے نمبر پر چھوٹے بہن بھائی آتے ہیں، ان کو بھی بچانا ہے، یعنی ان کی بھی صحیح تربیت کرنی ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو آپ اس کی جیسے چاہے تربیت کر سکتے ہیں، جو چاہیں اس کو سکھلا سکتے ہیں، لیکن جب وہ بچے سے بڑا ہو جاتا ہے تو پھر آپ بہت کوشش کریں تو اس کی تربیت نہیں کر سکتے، اس کو تہذیب نہیں سکھلا سکتے۔ ہم نے ایک چھوٹی سی کتاب میں ایک چھوٹی سی اسٹوری پڑھی تھی عربی کی کتاب میں کہ ایک شخص اپنے چھوٹے سے بچے کو ایک بڑے باغ کے اندر گھمانے کے لیے، تفریح کے لیے لے کر جاتا ہے۔ اب وہ باغ کچھ الگ ٹائپ کا تھا کہ اس میں
بہت لمبے لمبے درخت ہیں، جیسے سیدھے درخت ہوتے ہیں، آپ نے جنگلوں کے اندر دیکھے سیدھے بانس ٹائپ کے درخت ہوتے ہیں، تو ایسے بہت سارے درخت ہیں، سلسلہ بندھا ہوا ہے۔ ان درختوں کے بیچ میں ایک درخت ہے کہ جو سیدھا نہیں ہے، جو ٹیڑھا ہے۔ تو بچے کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جب کوئی عجیب چیز ہوتی ہے تو فوراً کوشچن کرتا ہے۔ تو بچے نے باپ سے پوچھا کہ ابا یہ سب پیڑ تو سیدھے ہیں، یہ پیڑ کیوں سیدھا نہیں ہے؟ تو باپ نے جواب دیا کہ بیٹا بس یہ سیدھا نہیں ہے۔ تو اس بچے نے کہا ہے کہ ابا آپ اس کو صحیح کر دیجئے، یہ اچھے لگ رہے ہیں سیدھے سیدھے، تاکہ یہ بھی اچھا لگے۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹا اب یہ بڑا ہو چکا ہے، یہ تناور ہو چکا ہے اور بہت مضبوط ہو گیا ہے، اب ہم اس کو سیدھا نہیں کر سکتے۔ اگر یہ چھوٹا ہوتا، چھوٹا پودے کی طرح ہوتا، تو ہم اس کو رسی سے باندھ کر، دھاگوں سے باندھ کر اس کو سیدھا کر سکتے تھے اور یہ سیدھا اگ جاتا، مگر اب یہ سیدھا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے بعد اسی سے ایک عبرت لیجئے کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے وہ ایک معصوم ہوتا ہے، آپ اس کو جیسے چاہیں ویسے ڈھال سکتے ہیں، آپ اس کو جو چاہیں وہ سکھلا سکتے ہیں، آپ اس کو جیسی تعلیم دینا چاہیں ویسی تعلیم دے سکتے ہیں، مگر جب وہ بڑا ہو جائے گا پھر آپ کی بات نہیں مانے گا۔ بچہ بالکل کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، کاغذ ہے، بلینک ہے، خالی ہے، آپ جو چاہیں اس پہ لکھ سکتے ہیں، وہ اس پہ لکھ دیں گے آپ، مگر جو کاغذ بھرا ہوا ہے اس پر آپ کیسے لکھیں گے؟ اسی طرح بچہ ہے کہ بالکل اس کا مائنڈ خالی ہے، اس کا مائنڈ بالکل بلینک ہے، آپ اس کو جیسے چاہیں وہ سکھلا دیں، جو تعلیم آپ دینا چاہیں وہ تعلیم دے دیجئے، جو شعور، جو آداب آپ سکھلانا چاہیں وہ سکھلا دیجئے، وہ سیکھ جائے گا۔ مگر جب بڑا ہو جائے گا، سوسائٹی میں اٹھے گا، بیٹھے گا، پھر آپ لاکھ کوشش کریں تب بھی آپ اس کو سیدھا نہیں کر سکتے، آپ اس کو نہیں سکھلا سکتے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے کہ اگر آپ اپنی بچوں کی، اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد اچھی بنے، ان کے اندر آداب آئیں، تہذیب آئیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جس انوائرمنٹ میں، جس ماحول میں آپ کے بچے رہتے ہیں وہ انوائرمنٹ بھی کلیئر اور صاف ستھرا ہونا چاہیے، یعنی اس کے اندر بھی آداب ہونے چاہیے، اس کے اندر بھی تہذیب ہونی چاہیے۔ کہ بچہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے، بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو وہ دوسروں کو دیکھتا ہے اور دوسروں کو دیکھ دیکھ کر سیکھتا ہے۔ مثلاً اس کو بولنا نہیں آتا تو دوسرے کو دیکھ رہا ہے، مثلاً یہ اسٹینڈ رکھا ہوا ہے، اس کو نہیں پتہ یہ کیا ہے، مگر وہ اس پر ایک لرننگ والی آئی، یعنی سیکھنے والی نظر ڈالتا رہے گا، اور جب کوئی اس بارے میں کمنٹ کرے گا کہ یہ ایسا ہے تو فوراً پہچان لے گا اور اس کا نام یاد کر لے گا کہ اس کو یہ کہتے ہیں۔ آپ اپنے گھر پر بیٹھیں اور کوئی کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، تو آپ کا بچہ وہ اچھا کام سیکھ لے گا۔ آپ برا کام کر رہے ہیں تو آپ کا بچہ وہ برا کام بھی سیکھ لے گا۔ تو ہمیشہ اپنے غلط کاموں سے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو بچائیے۔ مثلاً بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم انجانے، مثلاً ایک آدمی کا فون آیا آپ کے پاس، اس نے کہا کہ بھائی جان مجھے آپ سے ملنا ہے، بتائیے کہاں ہیں آپ؟ آپ گھر پر بیٹھے ہیں اور بچہ بھی آپ کے پاس ہے، آپ اس کو فون پر رسپانس کرتے ہیں کہ بھائی میں گھر پر نہیں ہوں، میں آفس میں ہوں، بس تھوڑی دیر میں، آدھے گھنٹے میں نکلنے والا ہوں۔ بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ ابا تو یہیں بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آفس میں اور نکلنے والا ہوں، تو وہ یہ سمجھ لے گا کہ اس طرح غلط بات کرنا، یہ اس طرح جھوٹ بولنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ جس طرح ابا بول رہے ہیں تو میں بھی جھوٹ بول سکتا ہوں۔ آپ بیٹھے ہیں، آپ کے پاس بچے بیٹھے ہیں، آپ کسی تھرڈ پرسن کے بارے میں، تیسرے شخص کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں، غیبت کے تعلق سے غیبت کر رہے ہیں، چغل خوری کر رہے ہیں کہ فلاں آدمی ایسا ہے، اتنا غلط ہے، وہ حرام کھاتا ہے، وہ شراب پیتا ہے، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، بچہ بھی سن رہا ہے، تو جب وہ سنے گا تو وہ سن کر اس کو ایسے لگے گا کہ یہ غیبت کرنا، یہ چغل خوری کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، جس طرح ابا کر رہے ہیں، امی کر رہی ہیں، دادا دادی کر رہے ہیں، اس طرح میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اپنے برے کاموں سے اپنے بچوں کو بچائیے۔ آپ اپنے برے کام نہیں چھوڑ سکتے، پہلی بات تو یہ کہ ہر آدمی کو اچھا بننا چاہیے، لیکن یہ کہ کوئی بھی غلط کام اپنے بچوں کے سامنے مت کیجیے گا، ورنہ بچے فوراً اس کا اثر قبول کر لیتے ہیں۔ یہ آپ کے اوپر بچوں کا حق ہے، اگر آپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کریں گے تو یہی بچے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے آپ کا دامن پکڑ لیں گے اور کہیں گے کہ آپ نے ہم کو نہیں سکھلایا تھا، آپ نے ہم کو نماز نہیں سکھلائی تھی، آپ نے ہم کو اخلاق نہیں سکھلائے تھے، آپ نے ہم کو تعلیم و تربیت نہیں سکھلائی تھی، اب آپ جواب دیجئے۔ تو کل اللہ رب العزت کے سامنے ہم سے سوال ہو جائے گا۔ اس لیے کوشش کیجئے اچھا بنائیے اور اپنے بچوں کو بھی اچھا بنائیے۔ جب آپ اپنے آپ کو اچھا بنائیں گے تو آپ کے بچے آپ کو دیکھ دیکھ کر بھی اچھے بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔